بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہم سب کو یہ حکم دیا اس آیت کے ذریعے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، یعنی زندگی بھر کا ایک سلیبس بتا دیا کہ آپ کو عبادت کرنا ہے۔ اب ہم عبادت کا مفہوم اور مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، حج کرنا یہ عبادت ہے، تھوڑی سی اور سمجھ بوجھ ہوگی تو زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزوں کو ہم عبادت نہیں سمجھتے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ٹوٹے ہوئے دل والوں کے ساتھ دل جوئی کرنا، بچھڑوں کو ملا دینا، غریبوں کو اٹھا دینا، بھٹکوں کو راستہ دکھا دینا، یہ سارے کام کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن ہم نے صرف عبادت اس چیز کو سمجھا ہے کہ جو وضو کر کے جو کام کیے جائیں بس وہ عبادت ہے، باقی سب دنیا ہے۔ یاد رکھیں جائز کاموں کی اطاعت، جن کاموں کی کرنے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان کاموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے وہ ہیں جو اپنی کیفیات پر چلتے ہیں، نماز وہاں تک پڑھتے ہیں جب تک دل لگتا ہے، اور جب دل نہیں لگتا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذکر وہاں تک کرتے ہیں جب تک کہ دل لگتا ہے، جب دل نہیں لگتا تو ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے کام ہم اچھا لگنے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ کام اچھا لگتا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا کوئی بھی طاعت و عبادت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ اپنے نفس کو اچھا لگنے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ نفس کو اچھا لگنے کی نیت اگر اس میں شامل کر دیں تو یہ تو ریاکاری میں داخل ہے۔ ریاکاری کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ دوسرے کو دکھانے کے لیے کرنا، دوسرے کو دکھانے کے لیے کرنا تو یہ اللہ کا غیر ہے، صرف یہی ریا نہیں ہے بلکہ اپنے کو اچھا لگنے کے لیے کرنا یہ بھی ریا کا ایک درجہ ہے۔ اس لیے کہ جیسے دوسرا اللہ کا غیر ہے ایسے خود بھی تو اللہ کا غیر ہے نا۔ جیسے دوسرے کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور وہ اللہ کا غیر ہے تو خود اپنے کو اچھا لگنے کے لیے جو کر رہا ہے تو خود بھی تو غیر ہے اللہ کا۔ لہٰذا ریا کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رضا کے علاوہ دوسرے مخلوق کو رضا کے لیے وہ کام کرے یا اپنے مزے کے لیے کام کرے تو یہ ریاکاری میں داخل ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں۔ تو بہت ساری عبادتیں ہم اپنے مزے کے لیے کرتے ہیں، بہت سے کیفیت کے لیے کرتے ہیں، بہت سے دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو بھی ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے کوئی بھی نیک کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ اخباروں میں چھپنے کے لیے کریں، نہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے کریں۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ غریب کو اگر چاول کا ایک تھیلا پہنچانا ہے، شکر کی چند کے جی شکر پہنچانی ہے، کچھ چائے کی پتی پہنچانی ہے تو پوری کٹ بنا کے لے جائیں گے اور ان کو دروازے کے سامنے کھڑا کر کے اور کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے ان کے ہاتھ میں تھمائیں گے۔ وہ اچھا خاصا غریب آدمی کو، محتاج آدمی کو اس کا ایک تماشا بنایا جائے۔
اس کی رسوائی کا سامان کیا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت ہی کا نام عبادت ہے۔ لیکن عبادت کا مفہوم ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، باقی عبادت نہیں۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ عبادت ہے۔ اور کیوں عبادت ہے؟ کہ اللہ نے ان کے کرنے کا حکم دیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے وہ عبادت ہے۔ بیوی سے پیار محبت کی بات کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ جو کام آپ بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں اگر وہ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں وہ حرام ہوگا کہ نہیں؟ اور حرام گناہ ہے، تو اس کے مقابلے میں جو حلال ہے وہ نیکی، وہ عبادت ہے۔ لیکن بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا، اس کے بعد ساتھ جو وقت گزارے، تو اس کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتا۔ جب اللہ نے اس کا بیوی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اس کو دیکھنے کا حکم دیا، اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو یہ اللہ کے احکام ہیں۔ جب بندہ اس کو پورا کر رہے ہیں تو یہ عبادت میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی غریب کی دلجوئی کرنا، کسی ٹوٹے ہوئے دل والے کی ہمت افزائی کرنا، ان کو حوصلے دینا، یہ عبادت میں داخل ہے۔ کئی مرتبہ ہم لوگ اس میں بڑے کمزور واقع ہوئے۔ کوئی آدمی کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، اس کی جوان بچی کا انتقال ہو گیا، جوان بچی کو طلاق ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، کہ کوئی اور ایسا کوئی حادثہ ہو گیا، تو ہم سوچتے ہیں کہ چھوڑو، نہیں دوست، حضور کا امتی ہے، آپ اس کی ہمت افزائی کریں، آپ تسلی کے جملے کہیں، اس کو حوصلہ مل جائے۔ نہ جانے کتنے ڈوبتے ہوئے تیر گئے کسی کے حوصلہ دینے پر، نہ جانے کتنے پریشان حال، پاگل ہونے کے جو قریب ہو گئے، اٹیک ہونے کے جو قریب ہو گئے، کسی کے حوصلہ دینے پر ان کو زندگی مل گئی۔ تو ہم دو جملے کہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک بڑے شہر میں گجرات کے گیا، وہاں ایک صاحب ہمارے مرید ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بمبئی میں ہمارے ایک ملنے والے ہیں اور وہ 200 کروڑ میں ڈوب گئے ہیں، 200 کروڑ کا ان کے اوپر قبضہ ہو، 200 کروڑ، یہاں تو کروڑ لکھنا نہیں آتا، وہ 200 کروڑ بتا رہے، پتہ نہیں اس میں کتنی زیرو ہوتی ہے۔ اور کہا حضرت میاں بیوی میں اس کی وجہ سے اتنا ٹینشن ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ بیوی پہلے بلڈنگ سے کود کے جان دے دے یا شوہر پہلے کود کے جان دے دے، ایسی ٹینشن والی۔ میں تو فون لگا، میں نے ان کے کچھ حالات معلوم کر لیے پہلے سے۔ میں نے کہا جی صاحب، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ واہ کیا بات کہی۔ میں نے کہا ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، اللہ کی شفا بڑی ہے، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ جب ہمارا معاملہ اتنے بڑے کے ساتھ ہے تو پھر کیوں پریشان ہے؟ بس حوصلہ مل گیا، یہ چند جملے سنیں اور حوصلہ مل گیا۔ کئی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو آپ دو جملے میٹھے بول دیں، دو تسلی کے کلمات کہہ دیں، وہ خودکشی سے بچ جاتا ہے، وہ جان کو ہلاک کرنے سے بچ جاتا ہے، اس کے اندر ایک انرجی پاور آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک نئی زندگی کی رونق آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم کسی مومن کے ساتھ میں اگر اس طرح کا معاملہ کریں تو یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کو ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کے اندر محدود کر کے نہ رکھیں، بلکہ پوری زندگی میں ہر وہ خیر کا کام جو اللہ کو پسند آنے والا ہے، جو اللہ پاک نے جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ سب کے سب عبادات میں داخل ہیں۔ تو ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ہر وقت کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، ہر وقت یہ کہا کہ آپ سجدے میں رہیں، تو پھر دوسرے معاملات کیسے ادا ہوں گے؟ بیوی کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ بچوں کی تربیت، ان کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ صلہ رحمی کا معاملہ کیسے ادا ہوگا؟ جی، اس لیے دوستو، ذہن کو وسیع کریں اور دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، اور دین سمجھنے سمجھانے والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، طلب پیدا کریں اپنے اندر، اور دین کو سیکھیں، اور سیکھ کر سمجھ کر آگے بڑھیں، پھر دیکھیں زندگی کا لطف آ جائے گا۔
زندگی میں بہار آ جائے گی. یہ جو ہم پھیکی پھیکی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دھوکے والی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے نکل جائیں گے. پھر دیکھیے جی آپ کو زندگی کا کیسا لطف ملتا ہے. آدمی کئی مرتبہ دال چاول کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے تو تھوڑا سا چٹکارا اچار کا لے لیتا ہے. اچار ذرا سا چکھنے کی وجہ سے اس کے اندر انرجی، دوبارہ اس کے اندر نشاط آ جاتا ہے، پھر تھوڑا اور قدم آگے بڑھاتا ہے. جی اسی طرح کئی مرتبہ آدمی تھوڑا سا میٹھا چکھ لیتا ہے تو اس کے اندر تازگی آ جاتی ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے. یہ اللہ پاک نے انسان کی طبیعت بنائی کہ ایک کام کرتے کرتے وہ اُب جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اس کو کام بدلنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ آدمی بریانی کھاتے کھاتے بھی تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، بریانی سے اس کو نفرت سی ہو جاتی ہے، تو پھر دال چاول کو جی کرتا ہے، کڑی کھچڑی کو جی کرتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح کئی مرتبہ بندہ نماز پڑھتے پڑھتے اس لائن کی عبادت میں تھوڑا سا اس کو اکتاہٹ ہو جاتی ہے، تو پھر بدل دے، عبادت کی قسم بدل دے، تلاوت کر لے، ذکر کر لے، خدمت خلق کر لے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، مہمانوں کا اکرام کرے، ضیافت کرے، جی یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کی خدمت کرے، علماء طلباء کی خدمت کرے، ان کا اکرام کرے. کسی ٹوٹے ہوئے دل والے کے تھوڑی دیر بیٹھے، اس کا دل خوش کرے، کچھ ایسی بات سنائے، اس کو ہمت مل جائے. یہ عبادت کی قسمیں ہیں. تو وقت بھی گزر رہا ہے، عبادت کی ٹرم بھی بدل گئی، قسم بھی بدل گئی، اور عبادت بھی اندر ادا ہو رہی ہے، اور معصیت سے بچ بھی رہا ہے، اور کوئی گناہ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ نیکی لکھی جا رہی ہے. بہرحال ہم اللہ کا طرح قسم و قسم کی عبادتوں کو اپنا کر اللہ کی رضا حاصل کریں. قسم و قسم کی عبادتیں اپنا کر اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بنے. تو عبادت بھی ہوگی، نشاط بھی رہے گا، اور ایمان کے تقاضوں پر بھی آدمی پورا اترے گا، اور بہت ساری خرافات سے بچے گا. تو صبح سے لے کے شام تک بندہ اپنی زندگی کی ترتیب بنائے کہ مجھے کچھ وقت نماز میں گزارنا ہے، کچھ وقت مجھے تلاوت میں گزارنا ہے، کچھ وقت مجھے ذکر میں گزارنا ہے، کچھ وقت مجھے خدمت خلق میں گزارنا ہے، کچھ وقت مجھے اپنے رشتہ داروں کی حال احوال کو معلوم کرنے میں گزارنا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے. نہ جانے کتنے سارے کام ہیں دوست. 1000 کام ہیں دنیا میں داغ کرنے کے، جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. 1000 کام ہیں دنیا میں داغ کرنے کے، جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. یہ پھیکی پھیکی زندگی. اب ہر آدمی کہے گا کہ جی ہم تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں میں بتا دوں کیا کرتے ہیں. بس فون میں لگے، ہر آدمی فون پہ لگا، اتنے مصروف کہ پوچھو مت. کیا پولیس والے، کیا ملٹری والے، کیا سیکورٹی والے، جی اور تو اور کیا حرم کے دروازے پہ بیٹھنے والے شرطی، ہر جگہ بس واٹس ایپ پہ لگے ہیں، فون میں لگے. ایک دور تھا لوگ اخبار پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، کتابیں بکتی تھی، ردی کتابیں بکتی تھی. ردی کا مطلب یوز کی ہوئی کتابیں، جو ایک مرتبہ کسی نے پڑھ لی وہ بیچ دیتا، وہ دوبارہ کوئی خریدتا تھا آدھی قیمت میں یا کچھ کم قیمت میں. اب تو کتابیں نظر نہیں آتی، لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں نظر نہیں آتی. جس کو دیکھو فون کے ساتھ لگا. ایک مرتبہ فلائٹ میں بیٹھا ہوا، ایک سکھ میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا، اور سفید داڑھی، اور 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، 2-2.5 گھنٹے وہ گیم کھیلتا رہا. ہے کوئی تعجب نہیں ہوا، کوئی تعجب. لیکن تعجب تو اہل ایمان پر ہے کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہو سکتی ہے، ان کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں تر ہو سکتی ہے، یہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت سارے خیر کے کام کر سکتے ہیں، بہت سی عبادات کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ یہ ان تماشوں میں لگے. حج میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں یہاں سے انٹرنیٹ کے پیکج لے کے جاتے ہیں، رومنگ کرا کے جاتے ہیں، یا وائی فائی کنیکشن مل جاتے ہیں، پیر پہ پیر چڑھا رہے ہیں، اور پورے گھر والوں کے ساتھ میں جڑے ہوئے، بیٹوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. ارے اللہ تعالیٰ نے تو کاٹ کے بھیجا تھا حرم کہ مخلوق سے کٹو اور مجھ سے جڑو، وہاں آؤ. اللہ نے اپنے گھر پہ بلایا تھا، اور ہم وہاں جا کے بھی انہی سے جڑے ہوئے. تو پھر وہاں جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر تو گھر پہ ہی رہتے. جب ان کی اتنی یاد آ رہی ہے
کہ قدم قدم پہ ان کو فون کیا جا رہا ہے، انہی سے جڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیوں گئے؟ انہی میں رہتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوست، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کاٹا کہ پہلے گھر سے باہر نکالا، گھر سے باہر نکالنے کے بعد کا لباس بدلو، احرام پہنوایا، یا چپل بدلو، جوتے بدلو، 2 پٹی کی چپل پہنائے، کہا سر کی ٹوپی نکالو، سر کی ٹوپی اتاری، ننگے سر کیا، تو زبان بدلو، کہ بس لبیک اللہم لبیک بولو، تو زبان بدلی، وطن بدلا، لباس بدلا، چپل بدلی، انداز بدلا، یہ سب کچھ بدلا، کہا بس مجھ سے جڑ جاؤ، میرے گھر کے چکر کاٹو۔ اپنے گاؤں میں اپنے گھر کے چکر کاٹنا بیوقوفی، اپنے گھر کے دور کی بات ہے، اپنی مسجد کے چکر کاٹنا بیوقوفی، پاگل پن تھا، لیکن اللہ کرے میرے گھر کے چکر کاٹو، ٹھیک چکر کاٹیں گے، جیسے میں کہوں ویسے چکر کاٹو، پہلے 3 چکر میں اکڑ کے چلو، بقیہ چکر میں نارمل چلو۔ اللہ اکبر کبیر، کہ چلنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، جیسے ہم کہیں ویسے چلو۔ یہ ساری کی ساری حالت مومن کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں اشارہ دے رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے کام کرنا یہ عبادت نہیں ہے، ہماری مرضی سے محبوب کے طریقے کے مطابق کام کرنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا، اور ان حکموں کو کیسے ماننا؟ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے حکم دیا دکھایا ہے اس طرح سے ماننا، یہ عبادت بنتا ہے۔ پھر کچھ جسمانی عبادت ہے، مثلا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، جی یہ جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت۔ کچھ مالی عبادت ہے، جیسے صدقہ خیر خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، جی کسی کو ہیلپ کرنا، یہ صدقہ خیر خیرات والی عبادت ہے، زکوٰۃ والی عبادت، یہ مالی عبادت ہے۔ اور کچھ عبادات وہ ہیں جو قلبی ہیں، جن کا تعلق دل سے ہے، مثلا اللہ کی ذات پہ پورا پورا بھروسہ رکھنا، توکل، صبر کہتے ہیں دل کا وہ ارادہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ جم جائے، ڈٹ۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، میرے پیارے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، بخار آ گیا، گھر کے اوپر حالات آ گئے، حادثہ آ گیا، نہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا، یہ آیا ہے اللہ کی طرف سے، اور میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں کوئی حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ البتہ چونکہ بندہ کمزور ہے تو اتنا اختیار تو اللہ پاک نے بندے کو دیا ہے کہ اللہ سے بندہ اپنی زبان کے ذریعے سے مناجات کرے اور اللہ سے کہے اللہ میں کمزور آپ کا بندہ ہوں، ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہوں، ان حالات کو مجھ سے بدل دیجئے، اتنا کہنے کا حق ہے اس کو۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور عصر کے بعد کی کوئی مجلس چل رہی تھی، اور حضرت بیان یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ جو بیماری بندے پر آتی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ظاہری بات ہے دوستو، جو آدمی سخت بخار میں ہو، کمزور ہو، بدن ٹوٹ رہا ہو، یہ آدمی گالی نہیں دیتا، یہ آدمی کسی سے لڑتا نہیں ہے، یہ قتل کا گناہ نہیں کرتا، یہ چور اور ڈاکہ نہیں ڈالتا، یہ کہیں چوری نہیں کرتا۔ تو جس بیماری پر یہ سب نعمت، یہ سب کیفیت ملے کہ آدمی کی زبان بھی قابو میں رہے، اس کا جسم بھی قابو میں رہے، اس کے حالات بھی قابو میں رہے، وہ چوری بھی نہ کرے، وہ ڈاکہ بھی نہ ڈالے، وہ زنا بھی نہ کرے، وہ گالی گلوچ بھی نہ کرے، وہ لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، وہ قتل بھی نہ کرے، تو جس بیماری کے آنے پر یہ ساری کی ساری نعمتیں ملتی ہو بندے کو، یہ کیفیت ملتی ہو، وہ نعمت وہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں تو اور کیا ہے، وہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اتنی دیر میں ایک شخص آیا نوجوان کہ حضرت میری کمر پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پورا جسم بخار میں جھلس رہا ہے اور میں بالکل معذور ہو گیا ہوں، حرم تک آنا میرے بس کی بات نہیں رہی، وہی نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اتفاق سے اس میں اتفاق حضرت تھانوی بھی موجود تھے اس مجلس میں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب اگر یہ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو شفا دے دے، تو میں فوراً یہ سوال کروں گا حضرت ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بیماری نعمت ہے، تو زوال نعمت کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بیماری چلی جائے، دفع ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، اس کو شفا مل جائے، تو زوال نعمت کی دعا کیوں کر رہے ہو؟
جب نعمت ہے تو نعمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نعمت کی بقا مانگی جائے، نعمت کا دوام مانگا جائے۔ بس ان کے دل میں یہ سوال آیا، ادھر حضرت نے ہاتھ اٹھائے کہ پیارے اللہ، بیماری بھی آپ کی نعمت اور صحت بھی آپ کی نعمت، یہ بندہ چونکہ کمزور ہے، بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اس کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے۔ کتنی پیاری بات کہی کہ اللہ صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے۔ تو بندہ اتنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ بہرحال صبر یہ قلبی عبادت ہے، مصیبت پر صبر کرنا، جو بھی حالات آئے ہیں ان حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، اس لیے کہ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ جانتے ہیں اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، بظاہر ہماری نظر میں وہ نقصان کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں حکم ہے بس اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، حرف شکایت زبان سے نہ نکالیں۔ تم کیا جانتے ہو؟ تمہاری عقل چھوٹی، تمہارا جسم چھوٹا، تمہاری عمر چھوٹی، ہر چیز تمہاری چھوٹی، تم کیا اللہ کے فیصلوں کو جان سکتے ہو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد خفین، وہ چمڑے کا جو موزہ آتا ہے، اس کو پہننے کے لیے ابھی آگے بڑھنے والے تھے، اوپر سے ایک چیل آئی اور چیل اٹھا کے اس کو لے گئی۔ اب سب کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، ان کو موزہ پہننا تھا اور چیل اٹھا کے لے گئی۔ تو بظاہر کیا یہ شکل نقصان کی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہے، تھوڑا سا جا کے اس کا حرکت دی، اس میں سے ایک سانپ کا بچہ گرا۔ کہ لو، جس کو ہم نقصان سمجھ رہے تھے یہ تو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا۔ تو نقصان کسی کی سمجھ میں آیا، یعنی یہ نفع کسی کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جو گیا ہے اس میں کوئی نفع ہے؟ کسی کی سمجھ میں آ رہا تھا؟ نہیں، سب نے جاتے ہوئے اس کو دیکھا اور نقصان کی شکل دیکھی کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے شکل نقصان کی تھی، اس میں خیر رکھی ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ مومن کے ساتھ میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، وہ شکل نقصان کی ہوتی ہے لیکن اس میں بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بس اسی گر کو سمجھنے کا نام، اسی کا نام تو اصلاح حال ہے، اسی کا نام تو تربیت، اسی کا نام تو تربیت۔ اس لیے کبھی بھی اگر ہم اس گر کو سمجھ گئے، جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جس موقع پر جو اللہ کی طرف سے کنڈیشن اور حالات ہمارے اوپر آئے، اس موقع کا اللہ پاک نے ہمیں ایک حکم دیا، اس موقع پہ ہمیں اس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ بس اسی کا نام فہم ہے اور اسی کا نام اصلاح ہے۔ غم کے موقع پر ہم انا للہ پڑھیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں۔ نعمت کے موقع پہ ہم اللہ کا شکر کریں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس پہ استغفار کریں، توبہ کریں۔ تو یہ موقع کی عبادات ہے، ہر موقع کی اللہ پاک نے ہمیں عبادت دی ہے۔ غم دیا تو انا للہ پڑھیں اور دوسروں کو چاہیے کہ دوسرے جو غمگین ہیں ان کو تسلی کے کلمات کہیں، ان کے تسلی کے کلمات کہنا ان کے لیے عبادت، اور ان کا صبر کرنا ان کے لیے عبادت، اور ہے غم حالت اور حالت ہے غم کی، اللہ پر قربان جائیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس موقع پہ بھی اپنے آپ سے جوڑ کے رکھا ہے، اور غم کیا حالت میں اچھے لوگ بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگوں کی یہاں موت میت ہوتی ہے، اتنی زور سے چلائیں گے، ایسے روئیں گے جیسے نعوذ باللہ اللہ پاک نے کوئی ان کے گھر پہ بم پھینک دیا، اتنا بڑا صدمہ انہوں نے اٹھایا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کوئی نئی موت ہوئی ہے تمہارے گھر میں؟ روزانہ ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ جب تمہارے پیارے نبی نہیں رہے، پیارے صحابہ نہیں رہے، پیارے ائمہ اربعہ نہیں رہے، بزرگان دین اولیاء کرام نہیں رہے، تم کیا رہو گے؟ تمہارے ماں باپ کیا رہیں گے؟ سب کو جانو۔ تو جیسے وہ گئے ایسے یہ چلے گئے، اور ایسے ہی آپ بھی چلے جائیں گے۔ بھائی اتنے سارے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ فرض کرو اگر سارے کے سارے جیل میں ہوں تو یہ افسوس کی چیز ہے کہ نہیں؟ جیل میں پھنس گئے، بہت مدت تک رہے، پھر کسی آدمی کی بیل ہو گئی، ضمانت ہو گئی، ایک آدمی رہا ہو گیا۔ تو جو آدمی رہا ہوا بظاہر تو وہ جا رہا ہے، تو چونکہ 1-2 مہینے ایک ساتھ رہے تو محبت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، تو بظاہر تو وہ دل ٹوٹ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مزہ ہے کہ نہیں اس کا کہ اس کی تو جان چھوٹی۔ تو ٹھیک اسی طرح دنیا کے اندر ہم لوگ سب زندہ ہیں،
ہم میں سے اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کی تو جان چھوٹ رہی ہے نا، وہ تو جنت کی طرف جا رہا ہے، دکھ بھری دنیا کو چھوڑ کر سکھ بھری جنت کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے باپ ہونے، بھائی ہونے یا اپنے بڑے ہونے، رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اس کے ساتھ محبت کا رشتہ علاقہ تھا، اس کے چھوٹنے پہ ٹوٹنے پہ دل ٹوٹ رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہاں تک آپ رو سکتے ہیں، آپ آنسو بہا سکتی ہیں، اللہ کے محبوب نے خود آنسو بہائے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر شکوہ شکایت کرنا اور اللہ کے فیصلے پہ احتجاج کرنا، ہائے ہمارے کو کیوں اٹھا لیا، کتنے ڈاکو اور کتنے لچے لفنگے دنیا میں پھر رہے ہیں، اللہ ان کو مار دیتا اور ہمارے کو کیوں مار دیا، یہ اللہ کے فیصلے پر یہ جو اعتراض ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اپنے بندے کو کتنا دن دنیا میں رکھنا ہے اور کتنا اپنے پاس رکھنا ہے۔ اللہ نے تو اپنی رحمتوں سے فیصلے فرمائے، تو ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، ہم حرف شکایت بیان نہ کریں۔ ہاں غمگین ہیں، غم کی وجہ سے آواز جو ہے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، گلا رندھایا ہوا ہے اور آنکھیں اشک بہا رہی ہیں، کوئی بات نہیں، بہائیں، تو صحابہ کرام اور وقت کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی ایسے غم کے موقع پر آنسو بہے ہیں، لیکن حرف شکایت زبان سے نہ، اللہ جی ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ تو اس موقع پر اس طرح کی عبادت انجام دیں کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں، اس موقع پر جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ الفاظ کہیں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں۔ تو یہ غم کے موقع کی عبادت ہے، یہ غم کے موقع کی عبادت۔ خوشی کا موقع ہے تو خوشی میں آپ ناچنے لگیں، خوشی میں آپ شادیاں بجانے لگیں، خوشی میں آپ آتش بازی کریں، خوشی میں ناچ کود کریں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ خوشی کے موقع پر آپ 2 رکعت نماز صلاۃ شکر پڑھیں، خوشی کے موقع پہ کہیں الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، یہ الفاظ کہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو خوشی کے موقع کی یہ عبادت، تو غمی کے موقع پر اس طرح کا اس طرح کی عبادت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور خوشی کے موقع پر اس طرح کی عبادت دیکھنا چاہتے ہیں۔ خوشی اور غم دونوں موقع کی عبادتیں بتا دی گئی۔ غرض یہ کہ دوستو، مومن کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس حالت میں اللہ پاک اس کو اجر نہ دے رہے ہوں، شرط یہ ہے کہ یہ پہچانے کس موقع پہ مجھے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، کس موقع پہ مجھے کیا کہنے کا حکم دیا ہے، یہ فہم حاصل کرے، یہ دین حاصل کرے۔ تو اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، مرتے دم تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ تو یہاں صرف ایک قسم کی عبادت کا حکم نہیں ہے کہ صرف آپ نماز ہی پڑھتے رہیں یا تلاوت ہی کرتے رہیں، نہیں، جس موقع پر جو چیز اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس موقع پر جو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس موقع پر وہ اس حکم پہ ہم عمل کریں۔ غم کے موقع پر صبر کا اظہار کریں، خوشی کے موقع پر شکر کا اظہار کریں۔ جی نماز کے لیے جب بلایا جائے، اذان ہو چکے ہیں تو نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز جیسی عبادت کو ادا کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، کسی کو کھلانے کا موقع ہے تو کھلائیں، پلانے کا موقع ہے تو پلائیں، پہنانے کا موقع ہے تو پہنائیں، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے کا موقع ہے تو راہ دکھائیں، کسی گرتے ہوئے کو اٹھانا ہے تو اٹھائیں۔ یہ سارے کی ساری عبادات میں داخل، یہ ساری چیزیں عبادات میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احسن طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احسن طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی عبادتیں اللہ کو پسند ہیں، جتنی اطاعتیں اللہ کو پسند ہیں، پیارے اللہ ان اطاعتوں کا اور عبادتوں کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں عطا فرمائے، کس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، اس موقع کی اللہ ہمیں سوجھ عطا فرمائے، اس موقع کی ہمیں سوجھ عطا فرمائے۔ اور یہ بات تو دوستو ہماری عقلوں کو بھی لگتی ہے، بھئی کوئی غم کا موقع ہے، جنازہ اندر رکھا ہوا ہے، میت اندر رکھی ہوئی ہے، اور ہم گھر باہر بیٹھ کے پیر پہ پیر چڑھا کر خرمستی کر رہے ہیں، بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹہکے لگا رہے ہیں، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، تو اس موقع پر جو صاحب خانہ گھر کے افراد ہیں دوسرے، ان کو وہ منظر برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ موقع ہنسنے کا ہے، یہ موقع ہنسنے کا ہے، یہ موقع سگریٹ پینے کا ہے، یہ موقع اس طرح سے بات کرنے کا جیسے لوگ بات کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا ایک انسان کے اندر اتنا احساس ہے اس موقع پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ایک بندوں کی یہ احساسات ہیں، میرے اللہ نے بھی
میرے پیارے رب نے بھی ہم تمام کی طرف کچھ حکم متوجہ کیے ہیں کہ جب تمہارے اوپر غم کی کیفیت ہو اس وقت میری طرف متوجہ ہو اور صبر کا اظہار کرو، صبر کی کیفیت کے ساتھ بیٹھو، بے صبری کا اظہار مت کرو۔ وہ اس موقع کی وہ عبادت مجھے پسند ہے جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں، جب تم کسی نعمت کی کنڈیشن میں ہو تو اپنے آپے سے باہر ہو کر ناچنے کودنے مت لگو، اغیار کے طریقے کے مطابق زندگی مت گزارو، بلکہ میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، شکرانے کی نماز ادا کرو۔ مجھے اس موقع کی یہ عبادت پسند ہے۔ آج کل سننے میں آ رہا ہے لوگوں کے یہاں نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ہاسپٹل سے لے کر آتے ہیں تو گھروں کے اندر پھول بچھائے جاتے ہیں اور اس کے لیے ویلکم لکھا جاتا ہے جی، اور اس پھول پر اس زچہ کو چلایا جاتا ہے، وہ بچے کو گود میں لے کے چلتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے اور نہ جانے کتنے میوزک بجتے ہیں، کیسے گانے اس وقت لگائے جاتے ہیں فون میں اور دوسرے آلات پر۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، خوشی کا اظہار آپ کر رہے ہیں گھر میں جی، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے پیارے اللہ اس بچی کو عمر برکت عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ اس کو صحت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا بنائیے۔ اس طرح کے آپ جملے کہیں، شکر کے کلمات کہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، نہ یہ کہ اس وقت پھولوں کی پتیاں بچھانا اور ویلکم لکھنا اور اس موقع پر جو ہے کوئی خاص قسم کا کوئی گانا بجانا، کوئی میوزک بجانا، یہ اللہ کی نافرمانی۔ لیکن چونکہ ہم یوٹیوب پہ جو دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، دنیا جو کچھ کر رہی ہے، اغیار جو کچھ کر رہے ہیں، وہی اخیار بھی کر رہے ہیں، وہی اپنے بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اغیار کے طریقے کو تو سیکھا، ان کے طریقے کو تو دیکھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ دیکھا نہ سیکھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر 9 ذی الحجہ غروب آفتاب کے موقع پر اگر کوئی حاجی یہ سوچے پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تم ہوتے کون ہو یہ سوچنے والے میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ آج میری رحمت کا دریا بہا تھا، آج میری رحمت کا دریا بہا تھا، میں نے سب کو دھو مانج کے پاک کر دیا، جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی؟ گارنٹیڈ طور پر اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ لہٰذا عرفات کے میدان سے جتنے حجاج لوٹے کسی کے بارے میں ہم ذرہ برابر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، ذرہ برابر کوئی اعتراض کی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن عرفات کے بعد اب زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ جیسے مال کے ملنے پر آدمی کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، مال آتا ہے تو چشمہ بدلتا ہے، مال آتا ہے تو گھڑی بدلتی ہے، مال آتا ہے تو فون بدلتا ہے، مال آتا ہے تو لباس بدلتا ہے، مال آتا ہے تو گاڑی بدلتی ہے، مال آتا ہے تو گھر بدلتا ہے، اور کئی مرتبہ مال آتا ہے تو بیوی بدلتی ہے، بیوی تک بدل دیتے ہیں لوگ۔ بدلنے کا مطلب یہ کہ سیکنڈ کر لیتے ہیں، کوئی وہ بوڑھی ہو گئی تو کوئی جوان ڈھونڈ لیتے ہیں، اور خود بھی تو جوان ہو کے دکھا۔ خیر یہ تو ایک بات۔ اب مال آنے پہ تبدیلی آتی ہے، اللہ پاک نے میدان عرفات میں کھڑے کر کے گارنٹی طور پر تجھے معاف کر دیا، اور آج ایسا کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اب تو اپنے اندر کچھ تبدیلی لا کر دکھا، چال میں تبدیلی، اخلاق میں تبدیلی، عادات میں تبدیلی، عبادات میں اضافہ، ذکر و اذکار میں اضافہ، تلاوت میں اضافہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اضافہ۔ یہ کچھ تبدیلی تو ہونی چاہیے، اور یہ تبدیلی اللہ کے شکر کے طور پر کرے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے عرفات کے میدان میں کھڑا کیا، نہ جانے مجھ سے زیادہ مستحق، مجھ سے زیادہ نیکوکار کتنے دنیا میں تھے، لیکن پیارے اللہ وہ وہاں نہ جا سکے اور میں آپ کے دربار میں گیا، آپ نے مجھے وہاں بلایا۔ میرے پیارے اللہ، میں کس زبان سے شکر ادا کروں؟ میرے پیارے اللہ، اب روزانہ میں 10 نفلیں پڑھا کروں گا، میں 10 نفلیں پڑھا کروں گا، میں اتنا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، میں 1000 درود شریف پڑھوں گا، یا 300 مرتبہ درود شریف پر پڑھوں گا اور پابندی سے پڑھوں گا۔ میرے پیارے اللہ، یہ میں آپ کی عرفات کے میدان میں کھڑا کرنے کی نعمت پر شکر کے طور پر یہ عمل کروں گا۔ اللہ میرے شکر کو قبول کر لیجیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے، اور اضافہ کریں گے، اور اضافہ کریں گے۔ غرض یہ دوستو، جب ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آئیں تو ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیں۔ گھر کے اندر واشنگ مشین آئے،
شوہر کو بھی چاہیے کہ 2 رکعت نماز شکر کی پڑھے، بیوی کو بھی چاہیے کہ میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے کتنا بڑا کرم فرمایا، صابن گھس گھس کر میرے ہاتھ کی چمڑی خراب ہو گئی ہے، میرے ہاتھ درد سے بھر جاتے تھے، پیارے اللہ آپ نے مجھے ایسی مشین دے دی کہ اس میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر ڈالتی ہوں اور میلے کپڑے ڈالتی ہوں اور یہ اپنے آپ چلنی شروع کر، پیارے اللہ جتنی دیر یہ مشین گھوم گھوم کرتی رہے گی، جتنی دیر یہ مشین چلتی رہے گی اتنی دیر میری تسبیح بھی چلتی رہے گی، میں درود شریف پڑھتی رہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، وقت بچ گیا نا۔ گھر کے اندر گرائنڈر مشین آئے، مکسی مشین، جوسر مشین آئے، نہ جانے کتنے مسالے اوکھلی میں کوٹنے پڑتے تھے، کھرل میں کوٹنے پڑتے تھے اور سل بٹے پہ گھسنے پڑتے تھے، اللہ نے وقت بچا دیا، اللہ پاک ایسی مشین بنی، اس کا کان ہیٹو ذرا اس دیر کے اندر وہ مسالہ پیس کے تیار کر دیتی ہے۔ میرے پیارے اللہ میں 2 رکعت پڑھتی ہوں اس بات کے شکر پر کہ آپ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی۔ تو ہمارے شکر میں اضافہ ہونا چاہیے، ہماری طاعت و عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے، جیسے جیسے اللہ پاک ہمیں نعمت عطا فرمائے، نعمتوں کے مقابلے میں کس طرح ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کو سیکھیں دوست، تو سیکھیں گے نا اور کریں گے بھی نا انشاءاللہ۔ بہرحال ذرہ برابر بھی غافل رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے میرے پیارے اللہ کس موقع پر کون سی عبادت آپ کو پسند ہے اور کس طرح سے عبادت کرنا پسند ہے کہ اللہ اس کے مجھے احسن طریقہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ دور دراز سے چل کر آتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہو کر بیت کے کلمات پڑھ کر نیک بننے کی کوشش کریں، تو یہ آج اس بیت کے کلمات پڑھاتا ہے، توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ان کو سمجھ لیں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی صبح اور شام۔ اس کے علاوہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے، چاہے ایک نشست میں۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اور سب سے اہم نصیحت یہ، فون کا غلط استعمال نہ کریں، فون کا انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ بارش کا موسم ہو رہا ہے، بلکہ بارش باہر گر بھی رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑا اندر کو کھسک جائیں تاکہ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر شامل ہو جائیں اور دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ اے کریم رب ہمارے حال پر رحم کر دیجئے، ہمارے حال پر رحم کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کو خوشیوں سے روشن کر دیجئے، نیکیوں سے روشن کر دیجئے، رحمتوں اور برکتوں سے روشن کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، یا اللہ
قناعت کرنے والا جسم عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم تمام کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم تمام کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں کہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک آپ نے ہمیں نعمتوں میں ڈبو رکھا ہے۔ پیارے اللہ نعمتوں میں تیرا رکھا ہے کہ اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ اللہ اپنے صحت کی نعمت سے نوازا، سواری کی نعمت سے نوازا، گھر کی نعمت سے نوازا، بیوی بچوں کی نعمت سے نوازا۔ میرے پیارے اللہ اتنی ساری نعمتیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ حق تو یہ ہے کہ نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے، لیکن شکر ادا کرتے کرتے ہماری زبان کبھی خشک نہیں ہوئی۔ میرے پیارے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہم بڑے ناشکرے ہیں کہ اللہ ہم بڑے ناشکرے ہیں، اللہ ہم بڑے ناشکرے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ابھی بقرعید گزری، ہم نے یہ منظر دیکھا اور ہر سال دیکھتے ہیں۔ شہر کے امیر لوگ کئی مرتبہ دیہاتوں میں جاتے ہیں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، اور وہ کئی مرتبہ بکرے پالتے ہیں تاکہ چھوٹے بچے پال کے بڑے کر دیں، اور امیر لوگ بقرعید کے موقع پر آ کر ان کو خرید کے جائیں تو جو قیمت دے کر جائیں اس سے سال بھر کا ان کا خرچہ نکل آئے۔ وہ امیر لوگ غریبوں کے یہاں جاتے ہیں، بکرے کا سودا کرتے ہیں، گن کے امیر پیسے دیتا ہے، غریب پیسے گن کے رکھ لیتا ہے، اور بکرے کی رسی کھول کر امیر کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ جب امیر اپنی گاڑی کی طرف اس کو لے کے چلتا ہے تو بکرا پیچھے ہٹ کرتا ہے اور اپنے مالک کو مڑ کے دیکھتا ہے، اور گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے اے میرے مالک مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے کھوٹے سے مجھے محبت ہے، تیرے آنگن اور تیرے باڑے سے مجھے محبت ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو نے میرے پیسے گن لیے، تو نے میرے پیسے گن کر مجھے کسی کے حوالے کر دیا۔ کئی مرتبہ بکرا آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مالک کو دیکھ کر میں کرتا ہے۔ احساس والے احساس کرتے ہیں کہ اس کو اپنے مالک سے محبت ہے، بلکہ جب وہ امیر کے گھر کے دروازے پر آ کر بندتا ہے، کئی مرتبہ کئی گھنٹے کئی دن تک وہ کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، اس کو اپنے مالک کا گھر یاد آتا ہے، مالک کے گھر کی گھر والی یاد آتی ہے جو اس کو پالا کرتی تھی، پوسا کرتی تھی، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرایا کرتی تھی۔ پیارے اللہ جانوروں کے اندر اتنی ممتا ہے، جانوروں کے اندر اتنی محبت ہے، وہ اپنے مالک کی محبت کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم اشرف المخلوق ہو کر اللہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں، ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ جانور جیت گئے اور ہم ہار گئے، جانور جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں آپ کے ذات سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا بنا دیجیے، آپ کے ذات سے ٹوٹ کر ہمیں محبت کرنے والا بنا دیجیے، ٹوٹ کر محبت کرنے والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ایک ایک لمحہ یا اللہ طاعت و عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پردے میں میری بہنیں کسی جگہ پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی بہت سی تمنائیں ایسی ہیں کہ اللہ جس سے کوئی واقف نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے اور مرادوں سے واقف ہیں، ہمارے دل کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ حضور کی امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں، اللہ ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ کتنے نوجوان بچے بچیاں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن آج تک گود میں کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ اللہ کتنے بچے بچیاں ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن آج تک میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی، کہ اللہ سچی الفت و محبت پیدا فرما اور گھر کو جنت کا نمونہ بنا۔ کہ اللہ ہمارے تمام گھروں کو جنت کا نمونہ بنا۔ کہ اللہ ہم نے اپنی بدعملی کی وجہ سے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دین کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو جہنم کا نمونہ بنا لیا۔ میرے پیارے اللہ بدل دیجئے، حالات کو درست فرما دیجئے، اللہ ہمیں دین سکھا دیجئے، دین کی طلب پیدا فرما دیجئے، دین پر چلنے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، دین سیکھنے کے لیے دیر تک اور دور تک آپ کے راستے میں چلنے کے لیے اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ بہت سے غم تو ایسے ہیں جس کو سہ بھی نہیں سکتے اور کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی جوان بچیاں ان کے قابو میں نہیں ہیں، نہ جانے کن کن سے وہ تعلقات رکھتی ہیں، اور ماں باپ کو پتہ ہے اور ماں باپ سمجھا چکے ہیں لیکن بچی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کو عزت کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ اللہ کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو کھاتے ہیں ماں باپ کی کمائی سے، رہتے ہیں ماں باپ کے گھر میں
اور خرچ کرتے ہیں ماں باپ کا دیا ہوا، اور پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ان کی باتیں نہیں مانتے، اچھے اخلاق سے زندگی نہیں گزارتے، ہمیشہ ماں باپ کو رلا کے رکھتے ہیں، تڑپا کے رکھتے ہیں، اور آئے دن ایسی ایسی برائی کرتے ہیں، ماں باپ کے اوپر الزام آتا ہے، لوگ گھر پر آ کر گالی گلوچ کر کے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ایسی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، ایسی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے اللہ، ایسی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے اللہ۔ وہ آپ کے کتنے پیارے بچے ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں کہ اللہ، جو نوجوان بچے بوڑھے ماں باپ کے لیے ایک ایک پائی جمع کرتے ہیں، اور جب ایک اماؤنٹ جمع ہوتا ہے ان کو حج پہ لے کے جاتے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات پر کھڑے ہو کر یہ نوجوان بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں اپنے سر رکھ کر اپنے وجود کو بٹھا کر کہتا ہے، امی پلیز مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، میں نے بھری جوانی میں تمہیں گالی بھی منہ سے نکالی، میں نے بھری جوانی میں تمہیں دھکا بھی دیا، میں نے تمہیں برا بھلا بھی کہا، آج عرفات کے میدان میں اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا، اللہ بھی مجھے معاف نہیں فرمائیں گے، امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو۔ پھر وہ بوڑھے ماں باپ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، بیٹا وہ تمہاری نادانی تھی، وہ تو ہم نے کب سے معاف کر دیا، اور جب سے ہم حج پر آئے ہیں تمہارے ساتھ، قدم قدم پہ بیٹا ہم تمہارے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت مانگ رہے ہیں۔ پھر وہ نوجوان بچہ رو کر کھڑا ہوتا ہے اور میدان عرفات میں آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر پیارے اللہ آپ کو پکارتا ہے، آپ سے مناجات کرتا ہے۔ اللہ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے۔ اللہ جی یہ دعا کے الفاظ جہاں تک سنے جا رہے ہیں اور اس پر جو آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان نوجوان بچوں کو بھی ایسا ہی بنا دیجئے، وہ اپنے ماں باپ کی عرفات کے میدان کی دعائیں لینے والے بن جائیں، عرفات کے میدان کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ میرے پیارے اللہ ان بچوں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ جی عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ جی ترس کھا لیجئے، ترس کھا لیجئے، اللہ جی ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ جو ظالم اس امت پہ ظلم کر رہے ہیں، ظالموں کی قسمت میں اگر ہدایت اور ایمان ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ دے کر کام ختم کر دیجئے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے میرے پیارے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیجئے، اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیجئے، قوم عاد و سمود کی طرح ان کی بوٹی بوٹی پہ کھیر دیجئے، کہ اللہ ان کے گھروں کو جہنم بنا دیجئے، ان کی بستیوں کو جہنم کا نمونہ بنا دیجئے، اور اہل ایمان کو مناظر دکھا کر اہل ایمان کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیجئے، کہ اللہ جس طرح سے انہوں نے اہل ایمان پر ظلم کیا، ان کو ویران کیا، ان کی بستیوں کو اجاڑا، میرے پیارے اللہ ان کو نشان عبرت بنا کر اہل ایمان کا دل دنیا میں خوش کر دیجئے، دنیا میں بھی خوش کر دیجئے، دنیا میں بھی خوش کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سارے شعبوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔